السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اگسٹین ایج کے پروز رائٹر جونیتھن سوئفٹ کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ 1667 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1745 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اسٹوڈنٹس، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری میں جو مرتبہ اور انفرادیت شیکسپیئر کو حاصل ہے، پروز میں سوئفٹ بھی اسی درجے پر فائز ہے. جب سوئفٹ نے آنکھ کھولی تو فضا پر نثر اور مباحثے عام تھے. مذہب میں تو ہمیشہ مباحثے چلتے آئے ہیں، مگر اس وقت سیاسیات اور اخلاقیات بھی زیر بحث آ گئے تھے. اقلیت کے اس دور میں ہر شخص ہر چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے یہ بحثیں خوب چلتی تھیں. سوئفٹ ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا، جس کے پاس پیسہ جتنا کم تھا، غرور اتنا ہی زیادہ تھا. وہ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پیدا ہوا اور اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹرینٹے کالج سے گزرتا ہوا وہ سر ولیم ٹیمپل کے گھر میں سیکرٹری کی حیثیت سے ملازم ہو گیا. یہاں اس کی ملاقات سر ولیم ٹیمپل کی بہن کی ناجائز بیٹی ایستھر جانسن یا اسٹیلا سے ہوئی. اسٹیلا سے اس کا لگاؤ مدت العمر قائم رہا. اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، مگر ممکن ہے کہ اس نے آخر میں اسٹیلا سے شادی بھی کر لی ہو. اسٹیلا کو سوئفٹ نے دوست، فلسفی اور رہبر کہا ہے. سر ولیم کے اثر سے آئرلینڈ کے ایک دیہات میں اسے مذہبی ملازمت ملی، مگر اب وہ مذہبی اور سیاسی پارٹیوں سے متعلق ہو گیا تھا اور اس لیے زندگی کا زیادہ حصہ لندن ہی میں گزارتا تھا. اس کے زور قلم کا لوہا حکومت نے بھی مانا. تمام نثر نگاروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کیا. ڈبلن کے سینٹ پیٹرک چرچ میں ڈین مقرر کیا گیا. لندن میں ایک خاتون، وینیسا، بری طرح اس کے پیچھے لگی اور اس کے ساتھ آئرلینڈ تک آئی، مگر یہاں اسٹیلا موجود تھی. وینیسا کے آنے سے ایک عجیب عالم پیدا ہو گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد وینیسا مر گئی اور سوئفٹ، جو اس کے ہیجانی عشق سے پریشان تھا، اس کی موت سے آزاد ہوا. کہا جاتا ہے کہ سوئفٹ کی بے رخی وینیسا کی موت کا باعث بنی. اس میں حقیقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سوئفٹ انسان سے متنفر تھا. کچھ لوگ مثلا آرتھر نوٹ اور گے اس کے دوست تھے اور اسٹیلا سے اسے محبت بھی تھی، مگر بحیثیت مجموعی سوئفٹ بنی آدم سے متنفر تھا. ہر بڑی ہستی کی طرح سوئفٹ کا کردار بھی بڑا پیچیدہ ہے اور جامع ازداد نظر آتا ہے. وہ معمولی باتوں پر اعتراضات کو آفاقی درجے پر پہنچا دیتا ہے. دنیا کی اخلاقی پستی اس میں ایک پیغمبر سا غصہ پیدا کرتی ہے اور وہ مزاح اور طنز کو اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ پوری کائنات متزلزل ہو جاتی ہے. وہ کلاسیکیت کا اہم نمائندہ ہے، مگر وہ اس کی تعمیری حدوں سے باہر نکل کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں رومانیت اور کلاسیکیت ایک ہو جاتی ہے. وہ عام عقائد کا خالی نظر آتا ہے، مگر خاص موقع پر جب لوگ اس کے عقائد کو ٹٹولتے ہیں تو عجیب بذب میں پڑ جاتے ہیں.
وہ گرجے کا اہم افسر تھا، مگر اس کی تصانیف ہر فرقے کے خلاف ہے۔ گرجے اور حکومت کے تعلقات پر بھی اس کے خیالات کا یہی عالم ہے۔ ملکہ این نے اس کی خدمات کو نہیں مانا اور وہ اسقف نہ بن سکا۔ غرض اس کی تصانیف پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک عظیم انسان کا نقشہ آتا ہے جو ہر جگہ ہار کر ادب میں پناہ لیتا ہے۔ جوناتھن سوئفٹ کی کچھ مشہور ترین تصانیف یہ ہیں۔ نمبر فرسٹ، دا بیٹل آف دا بکس، سیکنڈ، اے ٹیل آف اے ٹب، اور نمبر تھرڈ جو کہ مشہور ترین ورک ہے سوئفٹ کا، گلیورز ٹریول، اس کے بعد جرنل ٹو اسٹیلا، اور اس کے بعد ہے دا ٹریپرس لیٹرس، اس کے بعد لاسٹ ورک ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، کیڈ نیس اینڈ وینیسا۔